کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہ رہی ہوں کہ پہلی بار گورنمنٹ سپانسرڈ گورنمنٹ آرگنائزڈ بسنت ہم کرنے جا رہے ہیں 6، 7 اور 8 فروری کو انشاءاللہ۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ نیگلیجنس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ ایک ایسا تہوار بن گیا تھا جس کو لوگ ایکسیڈنٹس کے ساتھ جو سینونیمس ہو گیا۔ بہت اچھا ہم نے سیفٹی پلان بنایا ہے۔ لاہور کو ہم نے 3 زونز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منانے کی باقاعدہ منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں بسنت کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ۔ خطاب کرتے مریم نواز بولیں 6 فروری کی رات بسنت فیسٹیول کی لانچنگ کی جائے گی۔ بسنت جیسے تہوار کا حادثات سے منسلک ہونا افسوسناک ہے۔ بہار کی آمد پر منایا جانے والا یہ تہوار صدیوں پرانی روایت ہے جسے بحال کر کے وہ عوام کو خوشیاں لوٹانا چاہتی ہیں۔ دھاتی تار یا وہ تار جس کے اندر میٹل انکلوژنز ہوں یا کوئی نائلون تھریڈ ہو، کیولار جو ہے جو ایک ایسا مٹیریل ہے جو بلٹ پروفنگ میں استعمال ہوتا ہے، اس مٹیریل کی کوئی بھی جو تار ہے، کوئی بھی ڈور ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ پتنگ کی جو اسپیسیفیکیشن ہے 35 انچز سے زیادہ بڑی پتنگ کی اجازت نہیں ہے، اور ایک وہ جو بڑی پتنگ ہوتی ہے جس کو گڈا کہتے ہیں وہ بھی 40 انچز سے بڑے گڈے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈور اور پتنگ کے سائز کی خلاف ورزی کرنے پر سخت سزا ہوگی۔ سیفٹی راڈ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ 10 لاکھ موٹر سائیکلز کے لیے ڈور سے بچنے کے لیے وائر مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ بسنت سے پہلے اگر کوئی پتنگ اڑائے گا تو 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں بسنت فیسٹیول کے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ الحمرا میں تھنک فیسٹ افکار تازہ کا انعقاد۔ ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی مختلف موضوعات پر سیر حاصل گفتگو۔ امریکہ اور چین کے درمیان پاکستان کے سیشن میں سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور چیلنجز پر روشنی ڈالی۔ غزہ کی جنگ اور مشرق وسطیٰ کی عصر نو تشکیل کے سیشن میں پروفیسر ولی نصر اور نجم سیٹھی نے کہا کہ غزہ جنگ نے خطے کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ اسرائیل کا سارا زور حماس کے خاتمے پر ہے۔ سعودی عرب اور دیگر ممالک امریکی تعاون سے غزہ کی بحالی اور خطے میں امن کے لیے کوشاں ہیں۔ سی پیک ہماری معیشت کے لیے اہم ہے اور چین ہمارا بااعتماد ساتھی ہے، مگر ہم چین ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے میں ناکام رہے۔ مودی کا شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے پاکستان کا جھکاؤ امریکہ کی جانب بڑھا۔ پاکستان کو عالمی طاقتوں کے درمیان اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کا امریکہ اور چین کے درمیان پاکستان کے عنوان سے منعقدہ سیشن میں اہم خلیجی اور عالمی امور پر اظہار خیال۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا ملکی نظام اور ماحولیاتی بحران پر گہری تشویش کا اظہار۔ الحمرا میں تھنک فیسٹ افکار تازہ میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان اس وقت اپنی شناخت کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم مختلف قومیں ہیں یا ایک مضبوط قومی اتحاد۔ بدقسمتی سے یہاں ہر منصوبہ صرف اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیاں اب محض باتیں نہیں رہیں بلکہ غذائی قلت اور سیلاب ہمارے سر پر منڈلاتے ہوئے حقیقی خطرات ہیں۔ بارش اور ژالہ باری سے سردی لوٹ آئی۔ ٹھنڈی ہوا چلنے سے لاہور کا موسم مزید ٹھنڈا۔ کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری تک گرنے کا امکان۔ بارش سے خشک سردی کے ساتھ بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ شہر لاہور میں آج بھی وقفے وقفے سے بادل برسنے کے امکانات ہیں۔ پنجاب کا بینائی سے محروم افراد کو خصوصی افراد کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ خصوصی افراد کو عطائے اختیار ترمیمی بل 2025 قائمہ کمیٹی برائے بیت المال نے منظور کر لیا۔ بل کے تحت نابینا افراد کو خصوصی افراد کی فہرست میں شامل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بینائی سے محروم افراد کی تعریف بل میں شامل نہ ہے۔ خصوصی افراد کی فہرست میں شامل ہونے سے نابینا افراد کو خصوصی سرٹیفکیٹ مل سکے گا۔ نابینا افراد حکومتی اسکیموں کا حصہ بن سکیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا بجلی کے کھمبوں پر لٹکتے تار، اوور لوڈ کنڈکٹرز اور غیر محفوظ تنصیبات کا نوٹس، گنجان بازاروں، تجارتی علاقوں اور صنعتی یونٹس میں فوری حفاظتی اقدامات کا فیصلہ۔ لاہور میں بجلی کی تقسیم کے نظام کے حفاظتی خطرات کے خاتمے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی قائم۔ وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر اسٹیئرنگ کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ لیسکو، ایل ڈی اے، ضلعی انتظامیہ اور دیگر محکموں کی مشترکہ کارروائی ہوگی۔ اسٹیئرنگ کمیٹی 28 جنوری کو وزیر اعلیٰ کو جامع ایکشن پلان پیش کرے گی۔ جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم فیز 2 کا مکمل ماسٹر پلان طلب کر لیا گیا۔ صحافیوں کے لیے سستی، محفوظ اور باوقار رہائش کو مرکزی ہدف قرار دے دیا گیا۔ منصوبے کے تحت چیلنجڈ لینڈ کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کی تجویز۔ منصوبہ ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب واقع ہے۔ رہائشی زون میں 5 مرلہ پلاٹس کی واضح نشاندہی کر دی گئی ہے۔ کمرشل ایریا کے لیے 4 مرلہ اور 10 مرلہ دکانیں مختص۔ پنجاب حکومت نے ماسٹر پلان باقاعدہ جاری کر دیا۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز پر ٹی ٹی آئی پی ٹیکس ختم۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈیولپرز کی درخواست پر منظوری دی۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ٹیکس ان ٹرانسفر اموویبل پراپرٹی سے مستثنیٰ قرار۔ محکمہ بلدیات پنجاب کو ٹی ٹی آئی پی ٹیکس ختم کرنے کی منظوری پر ہدایات دے دی گئیں۔